میں اور رضوان ایک اولڈ ہوم میں رہتے تھے۔ ہم دونوں کو ہمارے بچوں نے نکال دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے سہارا بن گئے اور ایک دن رضوان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامان سے مجھے ایک پرانا بوسیدہ خط ملا جو انہوں نے 40 سال پہلے نسرین کے نام لکھا تھا، مگر کبھی پوسٹ نہیں کر سکے۔ میں نے خط کھولا۔ یہ پڑھ کر میری دنیا اندھیر ہو گئی، کیونکہ نسرین میرا ہی پرانا نام تھا، اور رضوان تو وہ شخص تھا جس سے میں زندگی بھی عجیب ڈرامہ ہے جس کا اسکرپٹ شاید آسمانوں پر لکھا جاتا ہے، مگر اس کی ریہرسل ہمیں زمین پر کانٹوں پر چل کر کرنی پڑتی ہے۔ اولڈ ہوم کی یہ سرخ اینٹوں والی عمارت بظاہر تو بہت شاندار تھی، مگر ان کے دیواروں میں جو خاموشی جذب تھی وہ قبرستان سے زیادہ وحشتناک تھی۔ یہاں ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک کہانی لاتا تھا، ایک ایسی کہانی جس کا انجام آنسو اور پچھتاووں کی سیاہی سے لکھا ہوتا ہے۔ میں جب یہاں آئی تو میرے پاس بھی ایک ایسی ہی کہانی تھی جسے سنانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے، صرف وہ خالی نظریں تھیں جو گیٹ کی طرف دیکھتی تھی۔ میرے اپنے بیٹے نے مجھے یہاں چھوڑتے وقت کہا تھا کہ اماں، یہاں تم زیادہ خوش رہو گی، یہاں تمہارے ہم عمر لوگ ہیں، گھر میں تم اکیلی بور ہو جاتی ہوگی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر ماں کی ممتا شاید اتنی اندھی ہوتی ہے کہ اولاد کے دیے ہوئے زہر کو بھی امرت سمجھ کر پی لیتی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور اس اجنبی شہر کی دنیا میں آ گئی جہاں موت زندگی سے زیادہ قریب اور مہربان محسوس ہوتی ہے۔ شروع کے دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سانس تو لے رہی ہوں، مگر میری روح کہیں پر پیچھے رہ گئی ہے۔ جسے میں نے اپنے خون سے پسینے سے بنایا تھا وہ گھر ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ شاید میرا بیٹا مجھے لینے آیا، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مگر دن مہینوں اور مہینے سالوں میں گزر گئے اور وہ گیٹ کبھی میرے لیے نہیں کھلا۔ اسی حفظ زدہ ماحول میں میری ملاقات رضوان صاحب سے ہوئی۔ وہ اس اولڈ ہوم کے سب سے پرانے مکینوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی طوفان گزر جانے کے بعد سمندر کی سطح پر ایک پرسرار سکون چھا جاتا ہو۔ اور زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، اکثر برآمدے میں بڑی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے خلا میں گھورتے رہتے یا پھر اپنی ڈائری میں کچھ لکھتے۔ ہمارے درمیان تعارف کی کوئی باقاعدہ تقریب نہیں ہوئی، یہاں کسی کو تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ہم سب ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے اور درد کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک شام میں بہت اداس تھی، میری دو اہم باتیں دوا ختم ہو گئی اور نرس کا رویہ انتہائی تلخ تھا۔ میں باغیچے کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ تب پہلی بار رضوان صاحب میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا جو انہوں نے خاموشی سے میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا تو ان کی بوڑھی آنکھوں میں بلا کی شفقت تھی۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا کہ چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی تو زندگی کی طرح بے مزہ ہو جائے گی۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اور نہ جانے کیوں اس جملے نے میرے اندر کے جمے ہوئے آنسو کو پگھلا دیا۔ اس دن کے بعد ہم ایک دوسرے کے ضرورت بن گئے۔ ہم دونوں کے بچے ہمیں یہاں پھینک گئے تھے، اور شاید یہی وہ مشترکہ دکھ تھا جس نے ہمیں ان کے کہے بندھن میں باندھ دیا۔ رضوان صاحب کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ ان کی باتوں میں، کتابوں میں جیسے دانائی اور صوفیائی جیسا صبر تھا۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتے کہ اولاد ایک آزمائش ہے اور ہم اس آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ اب یہ ان کا نصیب ہے کہ وہ اپنی آخرت کیسے سنوارتے ہیں۔ میں جب بھی اپنی ماضی کو یاد کر کے رونے لگتی تو وہ موضوع بدل دیتے، کبھی موسم کی باتیں کرتے، کبھی پرانے وقتوں کے قصے سناتے، مگر کبھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لب نہیں کھولتے تھے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ ان کے اندر بھی کوئی بہت گہرا زخم ہے جسے وہ اپنی مسکراہٹ کے پردے میں چھپائے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی جب وہ خاموش بیٹھے ہوتے تو ان کے چہرے پر ایسی اذیت امڑ آتی جیسے وہ کسی بہت قیمتی چیز کو کھو دینے کا سوگ منا رہے ہوں، مگر میں نے کبھی کریدنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہاں ہر شخص اپنا اپنا سلیب اٹھائے پھر رہا تھا، اور کسی کے دکھ کو کریدنا اسے مزید تکلیف دینے کے مترادف تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، صحبتیں شاموں میں ڈھلتی رہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ وہ اولڈ ہوم جو مجھے کاٹنے کو دوڑتا اب رضوان صاحب کی وجہ سے کچھ قابل برداشت ہو گیا تھا۔
ہم شام کی چائے اکٹھے پیتے، باغ میں چہل قدمی کرتے اور ان موضوعات پر باتیں کرتے جن کا ہماری موجودہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی موجودگی میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی تناور درخت میرے سر پر سایہ کیے کھڑا ہو۔ مجھے یاد ہے ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو انسان کی پہچان تب ہوتی ہے جب وہ اس کے پاس سے سب کچھ چھین لے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں، اور جہاں احساس مر جائے وہاں سگے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر نقش ہو جاتی۔ وہ میرے لیے صرف ایک دوست نہیں تھے بلکہ اس ویرانے میں امید کی واحد کرن تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا ماضی کیا ہے اور وہ کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ ان کی اولاد بیرون ملک ہے اور وہ یہاں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے یا میں ان کا انتظار، تاکہ ہم دونوں مل کر اس تنہائی کا بوجھ بانٹ سکیں۔ لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی گوارا تھا۔ وہ منحوس رات مجھے آج بھی یاد ہے جب نومبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے بج رہے تھے۔ رضوان صاحب کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ یہ پرانی مشینری اب ان کو چلنا نہیں رکنا چاہیے۔ اس رات کھانے کے بعد میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور ڈاکٹر کو بلانے لگی، مگر انہوں نے اشارے سے مجھے روک دیا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی مانگا۔ میں نے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی مسافر منزل پر پہنچ کر سکون محسوس کرتا ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت مدھم آواز میں کہا کہ شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے، اب میرا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرا یہاں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر وہ صرف مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں غم چھپے تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، شاید وہ کچھ بتانا چاہتے تھے، مگر الفاظ ان کے گلے میں دم توڑ گئے۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں اور وہ ہاتھ جو کچھ لمحے پہلے پانی مانگ رہا تھا بے جان ہو کر بستر پر گر گیا۔ کمرے میں موت کا سکوت چھا گیا۔ میں پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے مجھ سے باتیں کر رہا تھا اب نہیں رہا۔ ڈاکٹرز آئے، نرسیں آئیں، انہوں نے مشینری سے چیک کی اور سر ہلا کر چلے گئے۔ رضوان صاحب جا چکے تھے، وہ مجھے اس بھری دنیا میں دوبارہ تنہا کر گئے۔ ان کی تدفین اگلے روز اولڈ ہوم کے انتظامیہ نے کی۔ ان کے بچوں کو اطلاع دے دی گئی، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر نہیں آئے۔ جنازے میں چند لوگوں نے اولڈ ہوم کے ملازمین اور کچھ ضعیف مکین میں قبر کے کنارے کھڑی مٹی پڑتے دیکھتی رہی، اور مجھے لگا کہ اس مٹی کے نیچے رضوان نہیں بلکہ میری باقی ماندہ زندگی دفن ہو رہی ہے۔ میرے بچوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا، مگر رضوان صاحب کے جانے سے میں واقعی ہی مر گئی تھی۔ اب وہ کرسی خالی ہو گئی تھی، وہ چائے کا کپ تنہا تھا اور وہ باغیچہ ویران۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے ہر چیز میں ان کی کمی محسوس ہوتی، ان کا دھیما لہجہ، ان کی وقار چال اور ان کا سمجھانے کا انداز، سب کچھ ایک خواب بن گیا۔ دن تک میں ان کے کمرے تک کی طرف جا نہیں سکی، وہاں سے گزرتے ہوئے دل ڈوبنے لگتا، لیکن پھر انتظامیہ کی طرف سے پیغام ملا کہ ان کا کمرہ خالی کرنا ہے تاکہ کسی نئے آنے والے کو جگہ مل سکے۔ انچارج نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کے سب سے قریب تھیں، اگر آپ ان کی کوئی نشانی رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، باقی سامان خیرات کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک خوک سی اٹھی۔ رضوان صاحب کا سامان ان کی کل کائنات تھی جو چند جوڑوں اس کتابوں تک محدود تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ان کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہاں اب بھی ان کے وجود کی مہک باقی، دیواروں پر لگی پینٹنگز، الماری میں سلیقے سے رکھے کپڑے اور میز پر پڑی وہ ڈائری جس میں وہ اکثر لکھا کرتے تھے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ان کی چیزوں کو چھوا۔ یہ بے جان چیزیں اب میری واحد ساتھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے میں موجود ایک معمولی سا ٹین کا صندوق مجھے میری زندگی میں کیا طوفان لانے والا تھا۔ میں تو صرف اپنے دوست کی آخری نشانیاں سمیٹنے آئی تھی، مگر تقدیر نے وہاں میرے لیے میرے ماضی کا سب سے خوفناک اور دل دہلا دینے والا راز چھپا رکھا تھا۔ میں نے کپڑے سمیٹے، کتاب ایک طرف رکھی اور پھر میری نظر اس پرانے زنگ آلود صندوق پر پڑی جو پلنگ کے نیچے دھکیل دیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔
ایک انجانی سی کشش تھی جو مجھے اس صندوق کی طرف کھینچ رہی تھی۔ شاید رضوان صاحب کی روح مجھے پکار رہی تھی، یا شاید میرا اپنا ماضی میرا منتظر تھا۔ میں نے جھک کر وہ صندوق باہر نکالا۔ وہ بھاری نہیں تھا، مگر مجھے لگا کہ میں پہاڑ اٹھا رہی ہوں۔ اس پر تالا نہیں تھا، بس کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کنڈی کھول دی۔ صندوق کھلتے ہی پرانے کاغذات کی ملی جلی بو فضا میں پھیل گئی۔ اندر کچھ خاص نہیں تھا، چند پرانی تصاویریں تھیں، کچھ دواؤں کی پرچیاں اور سب سے نیچے تہہ میں پڑا ایک خاکی لفافہ، ایک ایسا لفافہ جس نے وقت کی گرد کو اپنے اوپر سمیٹا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا۔ وہ کافی موٹا تھا، جیسے اس میں کئی صفحات ہوں۔ اس پر کوئی ڈاک کی مہر نہیں تھی، یعنی یہ کبھی پوسٹ نہیں کیا گیا۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا، بھیجنے والے یا وصول کرنے والے کا نام پڑھ سکوں، اور جیسے ہی میری نظر اس پر لکھے پڑی تو میرے ہاتھوں سے جان نکل گئی۔ وہ لفافہ زمین پر گر گیا۔ وہاں لکھا تھا میری پیاری نسرین کے نام۔ نسرین، یہ نام میرا تھا، وہ نام جو شادی سے پہلے میرے والد اور بہن بھائی پکارتے تھے۔ شادی کے بعد تو بیگم صاحبہ اور پھر اماں بن گئی، اور یہاں اولڈ ہوم میں سب مجھے بڑی بی یا آپا کہتے۔ یہ نسرین کون تھی؟ یا کیا رضوان صاحب کی زندگی میں بھی کوئی نسرین تھی، یا یہ محض ایک اتفاق؟ مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ اتفاق نہیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ یہ نام 40 سال بعد میری نظروں کے سامنے آیا، اور وہ بھی رضوان صاحب کے سامان سے۔ وہ رضوان صاحب جنہیں میں چند سالوں سے جانتی تھی، جو میرے لیے محض ایک اجنبی مگر مہربان دوست تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ لفافہ اٹھایا۔ دھڑکنوں اتنی تیز ہو رہی تھی کہ کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا رضوان مجھے پہلے سے جانتے تھے؟ اگر ہاں تو انہوں نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ خط میرے لیے ہی ہے تو یہ 40 سال پرانا کیوں لگتا ہے؟ سوالات کا ایک طوفان تھا جو میرے دماغ میں برپا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور ہمت کر کے لفافے کو منہ کھولا۔ اندر سے پیلے پڑ چکے کاغذات برآمد ہوئے۔ لکھائی بہت خوشخط اور نفیس تھی، بالکل رضوان صاحب کی شخصیت جیسی۔ میں نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ خط نہیں تھا، یہ ایک تڑپتی ہوئی روح کی فریاد تھی، جو دہائیاں تک اس ٹین کے صندوق میں قید رہی۔ یہ ان رازوں کا مجموعہ تھی جو رضوان صاحب قبر میں لے جا کر جانا چاہتے تھے، مگر شاید قدرت چاہتی تھی کہ میں مرنے سے پہلے جان لوں کہ جس شخص کو میں نے اجنبی سمجھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، وہ دراصل کون تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے رضوان صاحب کو کھویا نہیں ہے، بلکہ اب مجھے انہیں حقیقتاً پانا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں میں تھا، اور میں اس سے پڑھنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد میری دنیا وہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی۔ یہ لکھائی، یہ موتیوں جیسے حروف، یہ الفاظ کا دائرہ جھکاؤ، یہ کوئی عام لکھائی نہیں، وہ لکھائی تھی جسے میں 40 سال پہلے پوچھتی تھی۔ میرے ذہن کے دریچے ایک جھٹکے سے کھلے اور میں ماضی کے اس دور میں پہنچ گئی جب میں یونیورسٹی کی طالب علم تھی، اور میرا رومانس کسی انسان سے نہیں بلکہ الفاظ سے شروع ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے لائبریری کی کتابوں میں مجھے چھپے ہوئے خط ملتے تھے، وہ خط جن میں لکھنے والے نے کبھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا، صرف رضوان لکھتا تھا، اور میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہماری محبت نظروں کے ٹکراؤ سے نہیں بلکہ روحوں کے ٹکراؤ سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا، بس اس کے خطوط کی سحر میں گرفتار تھی۔ وہ لکھتا تھا کہ نسرین، میں تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ میری صورت میری محبت جیسی خوبصورت نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر میری تحریر سے بھی نفرت کرنے لگو گی، اور میں پاگلوں کی طرح ان کے لفظوں پر جان مارتی تھی۔ پھر اچانک وہ خط آنے بند ہو گئے۔ میں ہفتوں لائبریری کی کتابیں ٹٹولتی رہی، مگر وہاں صرف خالی صفحات تھے۔ اس نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ اس کی میرے جذبات سے کھیلا ہے۔ وہ کوئی دھوکے باز تھا جو میرے دل میں گھر کے غائب ہو گیا۔ میں نے 40 سال رضوان نامی شخص سے نفرت کی تھی، جس نے مجھے دیکھے بغیر مجھے توڑ دیا، لیکن آج وہی لکھائی، وہی انداز، وہی کشش اس بوڑھے رضوان صاحب کے صندوق سے برآمد ہو رہی تھی، جنہوں میں نے کبھی اس نظروں سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ بوڑھا شخص جس کے ساتھ میں روز شام کی چائے پیتی تھی،
وہی میرا اندیکھا محبوب تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ خط کھولا، کاغذ زرد پڑ گیا، مگر سیاہی اب بھی میرے ماضی طرح تھی۔ خط کی تاریخ وہی تھی جب ہمارے درمیان رابطہ ٹوٹا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میری نسرین، آج شاید تم مجھے لائبریری میں ڈھونڈ رہی ہو، مگر میں وہاں نہیں آؤں گا، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ تم نے بارہا اصرار کیا تھا کہ ہم ملیں گے۔ آج جب میں تمہارے والد کے پاس تمہارا ہاتھ مانگنے گیا تو انہوں نے مجھے وہ آئینہ دکھا دیا جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں وہ لڑکا ہوں جو نسرین کو خط لکھتا ہے، تو وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے تمہاری قسم دی کہ اگر میں اپنی منحوس شکل تمہیں دکھاؤں تو وہ تمہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ نسرین، میں اپنی غربت سے لڑ سکتا ہوں مگر تمہاری بربادی کے سبب نہیں بن سکتا۔ تمہارے والد نے کہا کہ تم ایک شہزادی ہو اور میں ایک فقیر، اور شہزادیاں فقیروں کے ساتھ محلوں میں نہیں رہتی۔ میں جا رہا ہوں اس شہر سے بہت دور۔ تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہاری روح نے مجھے محسوس کیا ہے، اور یہی میری زندگی کا کل اثاثہ۔ میں تم سے چھپ کر جا رہا ہوں تاکہ تم مجھ سے نفرت کر سکو، کیونکہ اگر تمہیں سچ پتہ چل جاتا تو تم شاید سماج سے لڑ پڑتی، اور میں تمہیں ان کانٹوں پر چلانا نہیں چاہتا۔ سمجھ لینا کہ رضوان ایک خواب تھا جو بکھر گیا۔ خط پڑھتے ہوئے میرے آنسو کاغذ پر گر کر سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ یہ سچ تھا، اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس نے میری خاطر اپنی انا، اپنی محبت اور اپنا وجود قربان کر دیا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ میرے والد مجھے نقصان پہنچائیں گے، اور میں اس بے وفا سمجھ کر کوستی رہی۔ لیکن سب سے بڑا صدمہ مجھے یہ سوچ کر لگ رہا تھا کہ یہ خط یہاں اولڈ ہوم میں رضوان صاحب کے پاس کیسے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رضوان صاحب ہی وہ لڑکے تھے۔ چونکہ میں نے جوانی میں کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں یہاں انہیں پہچان نہیں سکی۔ کیا وہ مجھے پہچانتے تھے؟ یہ سوال میرے دل میں نشتر کر گیا۔ اگر وہ مجھے پہچانتے تھے تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ ہم تو دوست تھے، وہ روز میری باتیں سنتے تھے۔ میں نے کتنی بار ان کے سامنے اپنی اس دھوکے باز محبوب کا ذکر کیا تھا اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ یا اللہ، کتنا ضرف تھا اس شخص میں! وہ میرے منہ سے اپنی ہی برائی سنتا رہا مگر کبھی اف تک نہ کی۔ میں نے پاگلوں کی طرح صندوق کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مجھے مزید ثبوت چاہیے تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے یہ راز کیوں چھپائے رکھا۔ تبھی میری نظر الماری کے نیچے والے ایک دراز میں پڑی، ایک چھوٹی سی ڈائری پر، جس میں سے ایک تازہ لکھا ہوا خط جھانک رہا تھا۔ یہ کاغذ پرانا نہیں تھا بلکہ اس کی سفیدی بتا رہی تھی کہ یہ قال میں ہی لکھا گیا ہے، شاید ان کی موت سے چند دن پہلے۔ میں نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھایا۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرا نام، آخری پیغام تھا۔ لکھا تھا، نسرین، مجھے معلوم ہے کہ ایک دن تم یہ صندوق ضرور کھولو گے۔ 40 سال پہلے میں تمہاری خاطر شہر چھوڑ گیا تھا، لیکن قسمت دیکھو ہم دونوں کو اسی کے شہر ایک ویران اولڈ ہوم میں ملا دیا۔ جس دن تم یہاں آئی تھی میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ تمہارے چہرے پر جھریاں آ گئی تھیں، مگر تمہاری آنکھوں کی داسی وہی تھی جو تمہارے خطوں میں ہوا کرتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر تمہیں بتاؤں کہ میں تمہارا مجرم رضوان ہوں، میں وہی ہوں جس کے لفظوں سے تم پیار کرتی تھی، مگر پھر میں رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ تم اپنی اولاد کے ہاتھوں ٹوٹی ہوئی ہو، تم اپنی تنہائی اور بے بسی پر شرمندہ ہو۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہی رضوان ہوں تو شاید تم اپنی اس حالت پر مجھ سے مزید شرمندہ ہو جاتی۔ تم نے جوانی میں مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک باوقار زندگی گزار گی۔ میں تمہیں اس حال میں دیکھ کر تمہاری شخصیت کا گواہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اجنبی بن کر تمہارا سہارا بنوں گا۔ میں نے یہاں اولڈ ہوم میں نے تمہاری اس روح سے محبت کی، لیکن نسرین، ایک راز ہے جس سے میں سینے میں لے کر مر رہا ہوں، مگر اب چاہتا ہوں کہ وہ امانت تمہیں سونپ دوں۔ ہماری محبت صرف کاغذوں تک محدود نہیں تھی، میں نے ان خطوں کے علاوہ بھی ایک دنیا بسائی تھی جو اب تک محفوظ ہے۔ اگر تم میری سچائی جاننا چاہتی ہو، اگر تمہیں اب بھی شک ہے کہ میں تمہارا وہی رضوان نہیں ہوں، تو تم میری قبر پر آنا، ہاں میری قبر پر، وہاں میرے سرہانے لکھی تختی کے بالکل نیچے دائیں جانب کی مٹی ہٹا کر دیکھنا، میں نے وہاں ایک چیز دفن کی ہے، ایک ایسی نشانی جو تمہیں یقین دلا دے گی۔ میں نے مرتے دم تک صرف تمہارا انتظار کیا۔ جاؤ نسرین، اس سے پہلے کہ مٹی اسے ہمیشہ کے لیے نگل لے۔
میری وہ امانت سنبھال لو۔ خط پڑھتے ہی میرے وجود میں ایک بجلی سی دوڑی، جیسے کسی نے میرے مردہ جسم میں زندگی پھونک دی ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے، باہر گپ اندھیرا اور اولڈ ہوم کا گیٹ بند تھا، مگر مجھ پر ایک جنون طاری ہو چکا تھا۔ میں ننگے پاؤں کمرے سے دوڑ لگائی، راہداری میں چوکیدار سو رہا تھا۔ میں بلی کی طرح دبے پاؤں پھلانگنے کی جگہ پہنچی جہاں دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی عمر، اپنی کمزوری اور جوڑوں کے درد کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ قبر کے سرہانے دائیں جانب سڑک پر دیوانیوں کی طرح بھاگتی رہی۔ میرے سفید بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور پیروں میں کنکر چبھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ قبرستان اولڈ ہوم سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستے میں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سناٹا اتنا تھا کہ میری اپنی سانسیں کسی آری کی طرح چلتی محسوس ہوئیں۔ میں گرتی پڑتی قبرستان کے گیٹ پر پہنچی۔ گیٹ پر تالا تھا، مگر میں دیوار کے ساتھ لگی جھاڑیوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ قبرستان میں موجود اندھیرا، مگر میری نظریں صرف اس ایک تازہ قبر پر تھی جس پر ابھی پھول بھی نہیں سوکھے ہوں گے۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں بھاگتی ہوئی قبر کے درمیان کی گزری تو کئی بار میرا دامن کانٹوں میں چبھا۔ میرے گھٹنے چھل گئے، ہاتھوں سے خون رسنے لگا، مگر میں رکی نہیں۔ آخر کار میں اس قبر تک پہنچ گئی۔ رضوان صاحب کی قبر، مٹی ابھی تازہ تھی اور اس پر اگر بتیوں کی خوشبو بھی تھی۔ میں ہانپتے ہوئے قبر کے سرہانے گر پڑی۔ میرے آنسو مٹی پر گر رہے تھے۔ رضوان، میں آ گئی ہوں، میں چیخی، مگر میری آواز گلے میں گھٹ گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے دونوں ہاتھوں سے قبر کے سرہانے دائیں جانب کی مٹی کھودنا شروع کر دی۔ میرے ناخن مٹی میں دھنس رہے تھے، انگلیاں زخمی ہو رہی تھی، مگر مجھ پر وحشت طاری تھی۔ مجھے وہ امانت چاہیے تھی، مجھے وہ ثبوت چاہیے تھا کہ میری محبت جھوٹی نہیں تھی۔ مٹی سخت تھی، مگر میرے جنون کے سامنے ان کی سختی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں کسی پاگل جانور کی طرح مٹی ہٹا رہی تھی اور پھر اچانک میری انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ ایک دھاتی آواز کوئی آئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے تیزی سے آس پاس کی مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک چھوٹی سی صندوقچی دبی ہوئی تھی۔ یہ لکڑی اور پیتل سے بنی ایک انتہائی قدیم صندوقچی تھی جسے نہ جانے کس رازدان نے وہاں دفن کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے باہر نکالا۔ وہ مٹی میں لت پت تھی، بالکل میری طرح۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں قبر کے کمرے میں بند رکھے تھے، اور آخر کار انہوں نے مجھے زبردستی اس اولڈ ہوم میں بھجوا دیا، یہ کہہ کر کہ پاپا، آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، وہاں آپ کا علاج ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں وہاں گل سڑ کے مر جاؤں گا اور میری موت کے بعد ساری جائیداد خود بخود ان کی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے ہی ایک وصیت لکھ رکھی ہے جس میں سب کچھ ان کے نام تھا۔ میں ٹوٹ چکا تھا نسرین، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہی مکافات عمل ہے۔ شاید میں نے بھی کبھی کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ میں خاموشی سے موت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پھر وہ معجزہ ہوا۔ اس اولڈ ہوم کے برآمدے میں نے تمہیں دیکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا اور سب سے بڑی خوشی بھی۔ میں نے دیکھا کہ جس نسرین کے لیے میں نے دنیا چھوڑی تھی، جس کی خوشی کے لیے میں نے اپنی محبت قربان کی تھی، اسے بھی اس کی اولاد نے اسی طرح دھکے دے کر نکال دیا جسے مجھے تمہیں ٹوٹی ہوئی چپل اور پرانی چادر میں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے لگا کہ میری مدھم روشنی میں بھی اپنی نزاکت کھو نہیں پایا۔ میرے لرزتے ہاتھوں نے جیسے ہی اسے چھوا، ایک جھری سی میرے پورے بدن میں دوڑ گئی، کیونکہ یہ کپڑا میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اسے کھولا تو میرے حلق میں ہچکیاں پھنس گئی اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ آیا۔ یہ ململ کا ایک نفیس رومال تھا جس کے کونے پر نیلے ریشم کے دھاگے تھے۔ ایک نام کڑھائی کیا گیا تھا، نسرین۔ یہ کوئی عام کڑھائی نہیں تھی، یہ میرے اپنے ہاتھوں کا ہنر تھا۔ یہ وہ رومال تھا جو میں نے اپنی جوانی کے راتوں میں جاگ کر اس اندیکھے محبوب کے لیے تیار کیا تھا، جس سے میں نے صرف خطوں کے ذریعے محبت کی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہ رومال اپنی پسندیدہ کتاب دیوان غالب کے اندر چھپا کر لائبریری کے اسی ریک میں رکھ دیا جہاں سے ہم کتابوں کا تبادلہ کرتے تھے، اور ساتھ ایک پرچی رکھا کرتے تھے۔ یہ میری پہلی اور آخری نشانی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ رومال کھو گیا، یا شاید رضوان نے اسے اہمیت نہیں دی۔
مگر آج 40 سال بعد وہ رومال اسی حالت میں اسی کے مٹی کے قبر کے نیچے برآمد ہوا۔ اس رومال کے تہوں میں سے گلاب کی سوکھی ہوئی پتیوں کی خوشبو آ رہی تھی جو شاید اس نے برسوں پہلے اس میں رکھی تھی۔ ایک رومال نے مجھے بتا دیا کہ رضوان نے میری محبت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس نے میرے وجود کی ہر شے کو عبادت کی طرح سنبھال کے رکھا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس رومال کو چوم رہی تھی اور اپنے آنسوں سے بھگو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان کسی کی فریاد کو اس قدر سینے سے لگا سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ دفن کروا دے۔ مگر راز بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ رومال کے نیچے ایک نیلے رنگ کا قانونی فائل کور تھا جس پر جعلی حروف میں وصیت نامہ لکھا ہوا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ رضوان تو ایک لاوارث اور غریب بوڑھا تھا جو اولڈ ہوم کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا، پھر یہ وصیت کیسی؟ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی۔ اس کے اندر اسٹیمپ پیپرز کا ایک پلندہ تھا اور سب سے اوپر رضوان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک تفصیلی خط۔ یہ خط پچھلے خطوں جیسا نہیں تھا، اس کی تحریر میں ایک عجیب سا جلال اور طاقت تھی جو میں نے رضوان صاحب کی شخصیت میں کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے پڑھا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خط کا آغاز کچھ یوں ہوا: میری نسرین، اگر تم یہ وصیت پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہوں اور تم نے میری آخری نشانی ڈھونڈ لی ہے۔ تم شاید مجھے ایک بس لاچار اور غریب بوڑھا سمجھتی رہی جسے اس کے ظالم بچوں نے گھر سے نکال دیا، اور شاید میں نے تمہیں یہی تاثر دیا تاکہ تم مجھ سے اور میری حقیقت سے دور رہو۔ مگر آج میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں نسرین، میں وہ رضوان نہیں ہوں جو 40 سال پہلے غربت کی وجہ سے شہر چھوڑ گیا تھا، بلکہ میں اس شہر کا وہ رضوان احمد ہوں جس کے نام سے کاروباری دنیا کانپتی ہے۔ جی ہاں نسرین، میں نے جب تمہاری خاطر شہر چھوڑا تھا تو میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ دنیا کے ہر خرچی خرید سکوں سوائے تمہارے۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے سیمنٹ اور کنسٹرکشن کا ایک ایسا امپائر کھڑا کیا جس کی بنیادیں میرے آنسوں اور پسینوں میں تھی۔ میں ارب پتی بن گیا نسرین، میرے پاس محل، گاڑیاں اور نوکری کے فوج تھی، مگر میرے پاس تم نہیں تھی۔ میں نے شادی بھی نہیں کی، صرف خاندان کے دباؤ پر شادی کی، مگر میرا دل ہمیشہ ویران رہا۔ میری بیوی کا انتقال جلدی ہو گیا اور میں نے اپنی ساری توجہ اپنے 2 بیٹوں کی پرورش پر لگا دی۔ میں نے انہیں وہ سب دیا جو مجھے نہیں ملا، بہترین تعلیم، آسائش اور بے بنا دولت، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ میرے بیٹوں نے میری دولت سے پیار کیا مگر مجھ سے نہیں۔ جیسے جیسے میں بوڑھا ہوتا گیا ان کی نظریں میری جائیداد پر جمتی گئیں اور چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں سب کچھ ان کے نام کر دوں۔ میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ مجھے پاگل قرار دینا چاہتے تھے، مجھے کمرے میں بند رکھتے، اور آخر کار انہوں نے مجھے زبردستی اس اولڈ ہوم میں بھیجوا دیا، یہ کہہ کر کہ پاپا آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہاں آپ کا علاج ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں وہاں گل سڑ کر مر جاؤں گا اور میری موت کے بعد ساری جائیداد خود بخود ان کی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے ہی ان کے ایک وصیت لکھ دی تھی جس میں سب کچھ ان کے نام تھا۔ میں ٹوٹ چکا تھا نسرین، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہی مکافات عمل ہے۔ شاید میں نے بھی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو۔ میں خاموشی سے موت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پھر وہ معجزہ ہوا۔ اس اولڈ ہوم کے برآمدے میں نے تمہیں دیکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا اور سب سے بڑی خوشی بھی۔ میں نے دیکھا کہ جس نسرین کے لیے میں نے دنیا چھوڑی، جس کی خوشی کے لیے میں نے اپنی قربانی دی، اور اس کی اولاد نے اسے دھکیل دیا۔ جیسے مجھے تمہیں ٹوٹی ہوئی چپل اور پرانی چادر میں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے لگا کہ میری قربانی کی توہین ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم دونوں نے اپنی جوانی اپنی اولادوں پر وار دی اور بدلے میں ہمیں یہ ذلت ملی۔ اسی رات میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا فیصلہ جس نے میری رگوں میں دوبارہ زندگی دوڑا دی۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اپنی کمائی، اپنی محنت کی کمائی اس نافلاں بیٹوں کو نہیں دوں گا جنہوں نے مجھے اور تمہیں رلایا ہے۔ نسرین، میں نے اولڈ ہوم سے چھپ کر اپنے پرانے اور وفادار وکیل کو بلایا اور رات کے اندھیرے میں مجھ سے ملنے آیا، اور میں نے اپنی پرانی وصیت پھاڑ دی۔ میں نے ایک نئی وصیت تیار کروائی جو اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔
اس کاغذ کو غور سے دیکھو۔ میرے کاروبار، میرے بینک اکاؤنٹ، میری فیکٹری اور میری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا 50% حصہ میں نے تمہارے نام کر دیا۔ جی ہاں نسرین، تم اب کوئی بے سہارا بوڑھیا نہیں ہو، تم اس شہر کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت کی مالکہ ہو اور میری وارث ہو۔ باقی 50% میں نے خیراتی اداروں کو نام کر دی تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے ایک پائی کے لیے بھی ترس جائیں۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے وہ تحفہ ہے جو میں جوانی میں نہیں دے سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس وصیت کو لے کر میرے وکیل مسٹر جمشید کے پاس جاؤ، اور وہ سب جانتے ہیں اور وہ تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ میری تدفین کے بعد وہ یہ سارا معاملہ شروع کر دیں۔ نسرین، یہ دولت شاید تمہاری جوانی واپس نہیں لا سکتی، مگر یہ تمہیں وہ طاقت دے گی کہ تم ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو جنہوں نے تمہیں حقیر سمجھا۔ یہ میرا انتقام بھی ہے اور میری محبت بھی۔ میرے بیٹے کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے باپ نے جس عورت کے نام اپنی آدھی جائیداد کی وہ وہی عورت ہے جسے وہ اولڈ ہوم میں بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے، تو ان کے چہروں کی ہوائیاں دیکھنے والی ہوں گی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے قبر میں سکون ملے گا کہ میں نے اپنی نسرین کی دنیا محتاجی سے بچا لیا۔ یہ فائل سنبھال لو نسرین، یہ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے جو اب تمہارے قدموں میں ہے۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں زندگی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، مگر مرتے مرتے میں تمہیں وہ تاج پہنا کر جا رہا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ خط ختم ہو چکا تھا مگر میں وہیں قبر کی گیلی مٹی پر مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ فائل تھی جس کا وزن ٹنوں محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ رضوان احمد، شہر کا ٹائکون، وہ خاموش بوڑھا جو ٹوٹی ہوئی پیالی میں چائے پیتا، جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، وہ دراصل ارب پتی تھا۔ اس نے یہ سب ڈرامہ صرف اس لیے برداشت کیا کیونکہ وہ ٹوٹ چکا تھا، مگر مجھے دیکھ کر اس میں طاقت اس نے اپنی اولاد سے بدلہ لیا اور مجھے اس فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ نسرین، فکر نہ کرو، وقت سب کا حساب کرتا ہے، تو یہ تو اس کا حساب ہے۔ یہ تھی اس کی منصوبہ بندی۔ اس نے مجھے صرف اپنا پیار نہیں دیا بلکہ اس نے مجھے میری کھوئی ہوئی عزت، میرا وقار اور میری طاقت لوٹا دی۔ میں نے وہ رومال اپنے سینے سے لگایا اور فائل کے مضبوطی سے تھام لیا۔ قبرستان میں فجر کی اذانیں گونجنے لگیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں میرے اندر ایک عجیب سی قوت بھر دی۔ اب میں وہ نسرین نہیں تھی جو کل شام اولڈ ہوم کے کونے میں بیٹھ کر اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اب میں رضوان احمد کی وارث تھی، وہ رضوان جس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اس سے محبت اس کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر کر اسے الوداع کہا۔ تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا رضوان، اب میری باری ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس کے بیٹے کو بتاؤں گی کہ اس کا باپ گھر سے نکالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے جاؤں گی جنہوں نے مجھے بوجھ سمجھا۔ رضوان مر کر بھی میرے لیے ڈھال بن گیا۔ میں نے اپنا آنسو پونچھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح کی پہلی کرن قبرستان کے درختوں سے چھن کر واپس آ رہی تھی اور میرے ہاتھ میں موجود وہ فائل سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے قدم بڑھا کے، مگر اب میری چال میں بڑھاپے کی لرزش نہیں بلکہ ایک عزم تھا، ایک طاقت تھی جو مجھے میرا محبوب دے کر گیا تھا۔ مجھے ابھی اولڈ ہوم واپس جانا تھا، اپنا سامان اٹھانا تھا اور پھر وکیل کے پاس جانا تھا، لیکن اس بار میں نے سر نہیں جھکایا بلکہ سر اٹھا کر چلوں گی، کیونکہ اب میرے پاس سر پر لاوارث ہونے کا داغ نہیں بلکہ رضوان کی محبت کا تاج اور مکمل ہونے کا میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ گواہ تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ مقدر بدل دیتی ہے، چاہے وہ قبر کے اندر سے کیوں نہ لڑنا ہو۔ رضوان کی روح میرے ساتھ تھی اس جنگ میں، اس آخری معرکے میں جو اب میں نے لڑنا تھا۔ سورج سر پر آ چکا تھا مگر میرے اندر کا موسم بدل چکا تھا۔ قبرستان سے سیدھا مسٹر جمشید وکیل کے دفتر پہنچ گئی تھی، اور جب میں وہاں سے نکلی تو میں نسرین نہیں جو اولڈ ہوم کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، اب میں رضوان گروپ آف انڈسٹری کی چیئرمین تھی۔ وکیل صاحب نے رضوان کی ہدایت کے مطابق سب کچھ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رضوان صاحب نے آخری دنوں میں اپنی وصیت رجسٹر کروا دی تھی اور اب قانونی طور پر میں اس سلطنت کی مالکہ ہوں۔
ہم ایک بڑی سیاہ گاڑی میں رضوان کے اس عالیشان بنگلے کی طرف روانہ ہوئے جسے شہر میں لوگ وائٹ ہاؤس کہتے تھے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے رضوان کو دھکے دے کر نکالا گیا۔ گاڑی گیٹ پر رکی تو چوکیدار نے روکنا چاہا مگر وکیل صاحب کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ گاڑی پورچ میں رکی اور میں باہر نکلی۔ میرے ہاتھ میں وہی پرانا مکمل ململ کا رومال تھا اور وہ دوسرے ہاتھ میں وہی فائل۔ میں نے سر اٹھا کر اس فلک بوس عمارت کو دیکھا جس کی اینٹوں میں رضوان کا خون پسینہ شامل تھا۔ ڈرائنگ روم میں رضوان کے دونوں بیٹے اور بہویں موجود تھی۔ شاید وہ وکیل کا ہی انتظار کر رہے تھے تاکہ جائیداد اپنے نام کروا سکیں۔ جیسے ہی میں وکیل صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئی ان کے چہروں پر ناگواری اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ بڑے بیٹے نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ بڑھیا کون ہے اور یہاں اسے کیوں لے کے آئے ہو؟ جمشید انکل، کیا ہمیں خیرات دینی ہے؟ یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگے مگر اب میں کمزور نہیں تھی۔ وکیل صاحب نے سنجیدگی سے کہا کہ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں آپ، محترمہ نسرین صاحبہ ہیں یہ، اور آج سے یہ تمہارے اور اس گھر کی مالکن ہے۔ کمرے میں جیسے ہی بم پھٹ گیا۔ دونوں بیٹے نے غصے سے کھڑے ہو گئے اور چلانے لگے، یہ کیا بکواس ہے؟ پاپا تو پاگل تھے، ان کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تب وکیل نے وہ ویڈیو چلائی جو رضوان نے مرنے سے کچھ دن پہلے ریکارڈ کی تھی۔ اس ویڈیو میں رضوان صاحب بالکل ہوش میں تھے اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میری اولاد نے مجھے بے گھر کیا اس لیے کہ میں اپنی آدھی جائیداد اور تمام کاروبار کے اختیار نسرین کو دیتا ہوں جو میرے منہ بولی وارث ہے، اور باقی آدھا حصہ چیریٹی کو دیتا ہوں۔ میرے بیٹوں کو صرف اس گھر میں رہنے کی اجازت تب تک ہے جب تک نسرین چاہے۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ان کے چہروں سے رنگ اڑ چکے تھے اور جس بات کو کمزور سمجھ رہے تھے وہ جاتے جاتے ان کے جوڑوں پر کلہاڑا مار گیا۔ میں آگے بڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ خوف تھا۔ میں نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ کل تم لوگوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا تھا، آج میں چاہوں تو تمہیں اسی وقت سڑک پر پھینک دوں، اور قانون میرے ساتھ ہے۔ وہ دونوں لڑکے جو کچھ دیر پہلے شیر بنے ہوئے تھے اب بھیگی بلی طرح میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی بیگمات رونا شروع ہو گئیں۔ چھوٹا بیٹا میرے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے چھوٹے بچے ہیں۔ انہیں اس طرح گڑ گڑاتے دیکھ کر مجھے سکون نہیں ملا بلکہ افسوس ہوا۔ یہ رضوان کا خون تھے، یہ ان کی نشانی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں موجود رضوان کے رومال کو سختی سے بھینچا۔ میں نے ان سے کہا کہ اٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گی کیونکہ تم اس شخص کی اولاد ہو جس نے میں محبت کی۔ میں تمہیں سڑک پر نہیں لاؤں گی، لیکن یاد رکھنا اس کاروبار اور جائیداد پر اب میرا حکم چلے گا۔ تمہیں ماہانہ خرچہ ملے گا مگر عیش و عشرت کے لیے نہیں، صرف ضرورت کے لیے، اور اگر تم نے دوبارہ کسی بزرگ کی توہین کی تو وہ چھت بھی چھین لی جائے گی۔ اور وہ لوگ حیرت اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو وہ حقیر سمجھ رہے تھے۔ اس نے انہیں پناہ دے دی تھی۔ اس دن کے بعد حویلی کا نظام بدل گیا۔ میں نے رضوان کا کمرہ کھلوایا اور میں وہیں رہائش اختیار کی۔ میں روز صبح ان کی تصویر سے باتیں کرتی اور اپنے آفس جاتی۔ میں نے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک گھریلو بزرگ خاتون کیسے اتنا بڑا کاروبار سنبھال سکتی ہے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے رضوان کی روحانی طاقت اور ان کا چھوڑا ہوا تجربہ کار وکیل تھا۔ میں نے رضوان کے نام سے اولڈ ہومز بنوائے اور غریبوں کی مدد کی اور وہ سب کچھ کیا جو رضوان کرنا چاہتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرا تھا اور شہر کی ایک طاقتور خاتون بن گئی تھی۔ لوگ مجھے آئرن لیڈی کہتے تھے مگر میرے اندر کی ممتا اب بھی ایک ناسور کی طرح دکھتی تھی۔ مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا اور وہ بیٹا جس نے مجھے اولڈ ہوم چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کبھی اس کا پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ میں جانتی تھی تو وہ اپنی غلطی کا خود احساس کرے۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھی فائلیں دیکھ رہی تھی کہ بی اے نے کہا کہ میڈم، ایک امیدوار بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے، اسے نوکری کی ضرورت ہے، کیا آپ اسے موقع دیں گے؟ میں نے اجازت دے دی اور دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔
اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زمانے کی ٹھوکروں کی دھول تھی۔ وہ نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر گئی اور ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی اور ہونٹ لرزنے لگے۔ سامنے چیئر پرسن کی کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ اپنی ماں بیٹھی تھی، جسے وہ سالوں پہلے لاوارث چھوڑ کر اماں۔ اس کے منہ سے ایک جعلی چیخ نکلی۔ میں نے فائل بند کر لی اور اسے دیکھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میرے سامنے ایک بھکاری کی طرح میرا بیٹا تھا۔ مکافات عمل نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ شاید اس نے جو میرا ساتھ کیا وہ زمانہ اس کے ساتھ وہی کر رہا تھا، اور وہ دوڑ کر آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک کر رونے لگا۔ اماں مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گیا۔ میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں۔ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے آنسو میرے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ میرا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے گلے لگا لوں۔ کوئی بات نہیں میرا لال۔ میں وہی نامامتا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر پھر مجھے رضوان کا چہرہ یاد آیا۔ مجھے وہ راتیں یاد آئی جو میں نے اولڈ ہوم میں سسکتے ہوئے گزاری تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ اس بیٹے نے مجھے کیسے دھتکارا تھا۔ اگر میں آج پگھل جاتی تو اس سبق کا کیا ہوتا جو قدرت نے اسے سکھانا تھا۔ اگر میں اسے اسی طرح سینے سے لگا لیتی تو شاید اسے کبھی احساس نہ ہوتا۔ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو اس کے سر پر رکھ کے روک لیا۔ میں نے خود کو پتھر کر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اٹھو۔ وہ روتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے انٹرکام پر پی اے کو بلایا۔ میرا بیٹا سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں اسے دھکے دے کر نکلواؤں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوں کو زبردستی روکا اور اپنی میز پر رکھے رضوان کے ململ کے رومال کو مٹھی میں دبا دیا جس نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو شاید میری زندگی کو نچوڑ تھی۔ تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے، تمہیں کمپنی میں ملازمت مل جائے گی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بات جاری رکھی۔ تمہیں تنخواہ ملے گی، گھر بھی ملے گا اور عزت کی روٹی بھی۔ اور وہ خوشی اور ندامت سے دوبارہ میرے قدموں میں گر گیا۔ شکریہ اماں، شکریہ، تم بہت عظیم ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف کر دو گی۔ میں نے اسے روکا اور سخت لہجے میں کہا، غلط فہمی میں مت رہنا۔ تمہیں بحیثیت معاف نہیں کر رہی ماں، اور نہ ہی تمہیں تمہاری ماں واپس ملی ہے۔ یہ نوکری تمہیں اس لیے ملی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس لیے مل رہی ہے کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر کسی فریادی کو خالی نہیں لوٹا سکتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ میں نے اپنی بات کا آخری حصہ ادا کیا جس نے اس کے اور میری درمیان ہمیشہ ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ جس بیٹے نے مجھے میرے برے وقت میں چھوڑ دیا ہو، میں اسے اس کے برے وقت میں تھام لوں گی تاکہ اسے دنیا کا یاد رہے کہ ظرف کسے کہتے ہیں۔ جاؤ اپنی سیٹ سنبھالو، مگر یاد رکھنا اس آفس میں تم صرف ایک ملازم ہو اور میں اس کمپنی کی مالکہ۔ تم اسی دن بند کر کے آئے تھے جب تم نے مجھے اولڈ ہوم کے گیٹ پر اتار دیا۔ وہ سر جھکائے روتا رہا، کمرے سے نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں جیت گئی تھی، مگر میں ماں تھی، میں ہار گئی۔ رضوان کا رومال میرے آنسو جذب کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے کان میں کہہ رہے ہوں، تم نے ٹھیک کیا نسرین، تم نے اسے زندگی دی مگر سبق بھی دیا۔ یہی اصل تربیت ہے۔ باہر دنیا چل رہی تھی، مگر اس عالی شان آفس میں ایک ماں اپنی جیت کا سوگ منا رہی تھی، جو دراصل اس کی سب سے بڑی فتح تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور